بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیرنٹس، اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرز. آج ہم یہ پڑھیں گے کلاس 4 کا نیو آکسفورڈ ماڈرن انگلش کا چیپٹر نمبر 1. اور اس چیپٹر کے جو ہیں وہ ایس ایل اوز میں آپ کو بتاؤں گی. اور یہاں پہ میں پیرنٹس سے ایک بات جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ پیرنٹس عام طور پر انگلش میڈیم اسکولز میں یہ کرائٹیریا اور یہ میتھڈولوجی جو ہے وہ فالو کی جاتی ہے انگلش سبجیکٹ کے لیے کہ ہم انگلش جو چیپٹر مطلب انگلش جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ پڑھاتے ہیں، اس کی ریڈنگ کرواتے ہیں اور اس کو انگلش میں ہی سمپل انگلش میں ایکسپلین کرتے ہیں بچوں کو. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے مطلب جو پاکستانی پیرنٹس ہیں ان سب کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور وہ مطلب خاص طور پہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو انگلش کی ٹرانسلیشن بھی کروایا کریں اردو میں، یعنی کہ اردو لازمی آپ بچوں کو بتائیں، اس کے بغیر جی بچوں کو سمجھ نہیں آتی. اس وجہ سے یہ صرف پیرنٹس کی حد درجہ جو فرمائش ہے اور ان کی ڈیمانڈ کے اوپر یہ جو ہے میں اپنے ویڈیو لیکچرز میں انگلش ریڈنگ کی جو ہے وہ ٹرانسلیشن بتاتی ہوں، اور اپنے اسکول میں بھی میں اسی طرح کرواتی ہوں. صرف یہ کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. لیکن آپ لوگ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں ضرور، اور ان کو اردو ضرور آنی چاہیے، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. بٹ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کو کمپریہنشن ان کی جو اسکلز ہیں وہ مطلب انگلش ٹو انگلش جو ان کی کمپریہنشن اسکلز ہیں وہ تھوڑی مطلب ڈیولپ نہیں ہوتی صحیح طرح. تو اگر تو مطلب ریڈنگ کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو خود ایک دفعہ ریڈنگ کروا دی جائے اور پھر اس کو خود کہا جائے کہ تم دل میں، یعنی کہ جیسے جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ دل میں جو ہے اس کی ریڈنگ کرو، مطلب اونچی آواز میں نہیں، خود سے، یعنی کہ اس کو سمجھ کے اس کی ریڈنگ کرو تاکہ تمہیں آئے پتہ چلے کہ یہ جو تم نے پڑھا ہے انگلش میں اسے انگلش میں ہی سمجھو اپنے مائنڈ میں، اور انگلش میں ہی اسے کمپریہینڈ کرو، اور اس کے بارے میں جو پھر بعد میں کویسچن آنسرز پوچھے جاتے ہیں کمپریہنشن پارٹ میں، کویسچن آنسر پارٹ میں، ان کویسچنس کے آپ پھر ایزیلی آنسر جو ہے وہ فائنڈ کر سکو اور ان کو اپنے ورڈز میں آپ بتا سکو. بہرحال یہ ایک بات تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ کہ میں لازمی آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے وہ انگلش کی اردو بھی کروائیں اور اس کے بعد آپ سارا وہ سمجھائیں. میں انگلش ٹو اردو اس کی ٹرانسلیشن ہم کریں گے، اس کے ڈکٹیشن ورڈز کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو ان کے اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز بتاؤں گی. اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز یہ کلاس 4 کے جو پیرنٹس کلاس 4 کے اسٹوڈنٹس کے جو پیرنٹس یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں اسپیشل یہ بتانا چاہ رہی ہوں. یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایس ایل اوز کیا ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں. یہ آپ یہاں پہ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں پر میں نے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ اس چیپٹر کے جو اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ہیں وہ یہ ہیں سارے، ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بچوں کو جو سا وہ آنی چاہیے ایک چیپٹر پڑھنے کے بعد ان کو اینڈ میں یہ آ جانا چاہیے، یعنی کہ یہ وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، وہ مقاصد ہوتے ہیں کہ یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کے ایس ایل اوز بتاؤں گی کہ اس چیپٹر پی لانگ اسٹاکنگ جو ہمارا یہ جو چیپٹر ہے اس کے کیا آبجیکٹیوز ہیں. یونٹ 1 پپی لانگ اسٹاکنگ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز ایس ایل اوز. After completing this chapter, children will be able to learn about ایڈونچر اینڈ امیجینیشن، یعنی اس جو اسٹوری کی جو تھیم ہے وہ ایڈونچر اور امیجینیشن پر بنائی گئی ہے، یعنی کہ یہ ایک ریئل اسٹوری نہیں ہے، اٹ از اے فینٹیسی اسٹوری، اور یہ ایک خیالی جو ہے وہ کہانی ہے، اور اس کے بارے میں یہ بچے جو ہیں، اور اس کی مطلب ریڈنگ ایک آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ اس کی ریڈنگ کریں گے، ٹرانسلیشن کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کو اپنے ورڈز میں سمپل انگلش میں پھر اس کی سمری لکھیں گے. آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اس پورے چیپٹر کو سمجھنے کے لیے، اور اس کے اینڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ یہ آج جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں سے آپ نے بچوں کے کون سے ایس ایل اوز کو جو ہے وہ جج کرنا ہے، اور کون سے ایس ایل اوز کے مطابق آپ نے ان کی اسیسمنٹ کرنی ہے، یا ان سے آپ نے ٹیسٹ لینا ہے، یا ان سے آپ نے جو ہے وہ سننا ہے. نمبر 2 از کمپریہنشن. کمپریہنشن وہی کہ ٹیکسٹ کو یعنی پورے چیپٹر کو سمجھ کر اس کی ریڈنگ کی جائے اور بعد میں اس کے پوچھے گئے جو کویسچنس ہیں ان کا آنسر دیا جائے. سینٹینس کمپوزیشن یعنی خود سے سینٹینس بنانا، اور ایک سینٹینس کے کیا پارٹس ہوتے ہیں، اس میں کیا چیزیں یوز ہوتی ہیں، اس کے بارے میں بچے پڑھیں گے. ناؤنس، ہو، وچ، کلوزز، آرٹیکلز. ناؤنس کے بارے میں پڑھیں گے. ہو اور وچ جو ہیں، جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے کویسچنس میں یوز ہوتے ہیں، 2 کلوزز ہیں یہ ہو اینڈ وچ، ان کے بارے میں جو ہے وہ ان سے بنے ہوئے کویسچنس بنانا سیکھیں گے. اور آرٹیکلز کیا ہوتے ہیں؟ آرٹیکلز ہوتے ہیں یہ جو آ، این اینڈ دا، یہ 3 آرٹیکلز ہوتے ہیں انگلش کے، ان کے بارے میں بچے پڑھیں گے.
پھر سلیبلس کے بارے میں بچے پڑھیں گے. سلیبلس کیا ہوتے ہیں کہ ایک جو پورا ورڈ ہے اس کے کتنے حصے ہیں, کتنے پارٹس ہیں, یعنی دا پارٹس آف ورڈس, سمپل ورڈس میں آپ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں. اور اینڈ میں بچے یہ سیکھیں گے کہ پکچر کمپوزیشن, یعنی ایک پکچر دیکھ کر اس کے بارے میں لکھنا اپنے الفاظ میں. تو یہ سارے جو ہیں ایس ایل اوز, اور اس چیپٹر کو ریڈ کرنے کے دوران جو ہے وہ آپ نے ان ایس ایل اوز کو اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ رکھنا ہے, اور آپ نے ان کو جو سا ہے دھیان دینا ہے. ناؤ وی ول اسٹارٹ اٹس ریڈنگ. سب سے پہلے پپی لانگ اسٹاکنگ از دا ٹائٹل آف دس اسٹوری. لانگ اسٹاکنگ کا کیا مطلب ہے؟ لمبے موزے یا لمبی جرابیں. یہ دیز آر دا ورڈس ٹو نو, اور یہ میں آپ کو جو ہے وہ بعد میں بتاؤں گی جب ہم ڈکٹیشن ورڈس کریں گے. ابھی ہم صرف اس کی ریڈنگ کریں گے. وین پپی انٹرڈ ولا ویلیکیولا فار دا فرسٹ ٹائم, جب پپی ولا ویلیکیولا میں پہلی دفعہ داخل ہوئی, اٹ واز اے لولی سمر ایوننگ, تو یہ موسم گرما کی ایک خوشگوار شام تھی. دا چلڈرن نیکسٹ ڈور, ٹامی اینڈ انیکا, ساتھ والے دروازے میں ٹامی اور انیکا, ور ناٹ ایٹ ہوم, ساتھ والے گھر میں رہنے والے ٹامی اور انیکا جو ہیں وہ گھر پر نہیں تھے. دے ہیڈ گون ٹو وزٹ دیئر گرینڈ مدر فار اے ویک, وہ ایک ہفتے سے اپنی دادی کو ملنے گئے ہوئے تھے. اینڈ سو دے ہیڈ نو آئیڈیا, لہٰذا انہیں اس چیز کا بالکل خیال نہیں تھا, دیٹ اینی بڈی ہیڈ مووڈ ان ٹو دا ہاؤس نیکسٹ ڈور, کہ ان کے گھر کے ساتھ والے گھر میں کوئی رہنے آ گیا ہے یا منتقل ہو گیا ہے. آن دا فرسٹ ڈے آفٹر دے کیم ہوم اگین, جب وہ دوبارہ اپنے گھر واپس آئے تو پہلے دن دے اسٹوڈ بائی دا گیٹ, وہ باہر کھڑے تھے, اپنے دروازے پر کھڑے تھے. لکنگ آؤٹ آن ٹو دا اسٹریٹ, باہر گلی میں دیکھ رہے تھے. دے ہیڈ نو آئیڈیا دیٹ, انہیں بالکل بھی یہ اندازہ نہیں تھا, دیٹ دیر ایکچولی واز اے پلے میٹ سو نیئر, کہ ان کے بالکل پاس ایک پلے میٹ یعنی کھیل کا ساتھی جو ہے وہ موجود ہے, یعنی ایک ایسا انسان جس کے ساتھ وہ کھیل سکتے ہیں. دے ور اسٹینڈنگ دیئر, وہ وہاں پر کھڑے تھے, کنسیڈرنگ, یہ سوچتے ہوئے, وٹ دے شوڈ ڈو, کہ انہیں کیا کرنا چاہیے, اینڈ ونڈرنگ ویدر, اور یہ سوچتے ہوئے کہ کیا اینی تھنگ ایکسائٹنگ واز لائکلی ٹو ہیپن, کہ آج کوئی دلچسپ چیز رونما ہوگی, اور ویدر اٹ واز, یا پھر اٹ واز گوئنگ ٹو بی ون آف دوز ڈل ڈیز, یا پھر یہ اسی طرح کا ایک انہی دنوں جیسا ایک پھیکا دن ہوگا. وین دے کوڈنٹ تھنک آف اینی تھنگ ٹو پلے, کہ جب وہ کھیلنے کے لیے کچھ بھی انہیں نہیں ملتا تھا, یا انہیں کچھ نظر نہیں آتا تھا, یا کچھ سوچ نہیں پاتے تھے کہ کیا کھیلیں وہ. یعنی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج بھی یہ ویسا ہی ایک ڈل اور بورنگ ڈے ہوگا جیسا کہ ہم عام دنوں میں ہمارے لیے ہوتا ہے, کہ ہمیں کوئی ملتا نہیں ہے کھیلنے کے لیے اور ہمیں کوئی کھیل نہیں سوچتا. اینڈ جسٹ دین دا گیٹ آف ولا ویلیکیولا اوپنڈ, اور اسی وقت ولا ویلیکیولا کا دروازہ کھلا. اینڈ اے لٹل گرل اسٹیپڈ آؤٹ, اور ایک چھوٹی لڑکی باہر نکلی, اس نے باہر قدم رکھا. شی واز دا موسٹ ریمارکیبل گرل, وہ بہت زیادہ قابل ذکر, ریمارکیبل کا کیا مطلب ہے, قابل ذکر لڑکی تھی. ٹامی اینڈ انیکا ہیڈ ایور سین, جو ٹامی اور انیکا نے کبھی زندگی میں دیکھی ہوگی, یعنی ٹامی اور انیکا نے آج تک اپنی زندگی میں دیکھی جانے والی لڑکیوں میں سے یہ سب سے قابل ذکر یا عجیب لڑکی دیکھی تھی. شی واز مس پپی لانگ اسٹاکنگ, وہ مس پپی لانگ اسٹاکنگ تھی. آؤٹ فار ہر مارننگ, جو باہر نکلی تھی اپنی مارننگ واک یعنی صبح کی سیر کے لیے. دس از دا وے شی لکڈ, وہ اس طرح کی, دس از دا وے شی لکڈ, وہ اس طرح دکھائی دیتی تھی. ہر ہیئر, اس کے بال, دا کلر آف اے کیرٹ, ایک گاجر کے رنگ کے, واز بریڈڈ, ان کی چوٹی بنی ہوئی تھی یا چوٹی میں گندھے ہوئے تھے. ان ٹو ٹائٹ بریڈس, دو کسی ہوئی چٹیا کی شکل میں گندھے ہوئے تھے. دیٹ اسٹک اسٹریٹ آؤٹ, جو بالکل باہر نکلی ہوئی تھیں. ہر نوز واز دا شیپ آف اے ویری اسمال پوٹیٹو, اس کی ناک ایک بہت ہی چھوٹے سے آلو جیسی تھی. اینڈ واز ڈاٹڈ آل اوور, اور وہ اینڈ واز ڈاٹڈ آل اوور ود فریکلز, اور اس کے اوپر ہر طرف چھائیاں پڑی ہوئی تھیں. تو
یہ جو ہے سارا آج کا لیکچر تھا، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آئی ہوگی. اور میں یہاں پہ یہ چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ میری پراپرٹی ہے، اور اس کے سارے کاپی رائٹس جو ہیں وہ میرے پاس ریزروڈ ہیں، اور آپ اسے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اپنے کسی پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتے، یوٹیوب یا اپنے فیس بک پیج پہ. آپ صرف اسے شیئر کر سکتے ہیں میرے ہی پیج سے یا میرے ہی چینل سے. آپ اسے جو ہے وہ ویسے استعمال نہیں کر سکتے، ویسے اپنے چینل یا پیج پر ڈائریکٹلی اپلوڈ نہیں کر سکتے، وہ انلیگل ہے اور اس کا ہرجانہ آپ کو دینا پڑے گا.